جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کے پاس جا کر اکتساب فیض اور اکتساب علم کیا ہے، یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ دانائی کسے کہا جاتا ہے؟ دانائی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہم سے نا دانائی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جس کو پیسے کمانے کا ہو رہا تھا، جو مال کمانے والا گر جانتا ہوتا، بڑا پیسے والا ہوتا، اس طرح کی بات ہے۔ لیکن آپ نے امام اعظم سے پوچھا کہ دانائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور جو برائی میں اور بھلائی میں، یعنی نیکی اور گناہ میں تمیز کر سکے، تمیز کر سکے، یہ دانائی ہے۔ نیکی میں اور بدی میں تمیز کر سکے کہ کون سا کام اچھا کام ہے اور کون سا کام برا کام ہے، جبھی تو وہ بچے گا نا برے کام سے۔ تمیز ہی نہیں ہے اس کو کہ کون سا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس عقل مندی ہے نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو گناہ میں اور ثواب میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ جانور کو جو پیار کرتا ہے، جو اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو جانور اس کی اچھائی ہوتا ہے، اور جو جانور کو مارتا ہے، اس پر سختی کرتا ہے، جانور اسے بھاگتا ہے۔ یہ تو آپ نے عزیزہ کی حضور پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ دانائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص 2 نیکیوں میں سے، سمجھیے 2 نیکیوں میں سے بڑی نیکی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے اگر اس کو اختیار کرنا پڑ جائے تو چھوٹی برائی کو اختیار کرے، اس کا نام دانائی ہے۔ یعنی کہ سمجھیے گا بات کہ اگر 2 نیک کام ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں چلو یہ تو نیکی ہے، چلو یہ کرنا نہ، فرمایا کہ دانائی اس میں ہے جو بڑی نیکی کو اختیار کرے، اور جب گناہ کا معاملہ آ جائے تو بڑے گناہ کو چھوڑ دے، بڑے گناہ کو چھوڑ دے، اس کی طرف نہ جائے، بس چھوٹے گناہ محدود رہ جائے، یہ دانائی ہے۔ اس طرح سے آپ کی حکمت کی باتیں دنیا کے اندر مشہور تھی اس زمانے کے اندر، لوگ اس وجہ سے آیا کرتے تھے آپ کی بات کا، اور آپ کا تقوی کا عالم یہ تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حضرت امام جعفر صادق کے پاس جاتے تھے تو آپ کو 3 عبادتوں سے خالی نہیں پاتے تھے۔ 3 عبادتوں میں سے کسی سے کسی ایک عبادت میں آپ مشغول ہوتے تھے۔ کیا فرمایا؟ یا تو آپ عبادت یعنی نماز میں مشغول ہوتے تھے، کس میں؟ نماز میں، اور دوسرا اگر نماز مثال مکروہ وقت ہے، نماز کا ہم نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، عصر سے بعد کا وقت ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت آپ تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے۔ اور اگر ان دونوں کاموں میں آپ نہ ہوتے تو کہتے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ یا تو آپ نماز میں ہوتے یا تلاوت میں ہوتے، اگر دونوں میں نہ ہوتے تو آپ کم از کم روزے دار ضرور ہوتے۔ روزے دار ہونا یہ بھی پورے دن کی عبادت ہے، تو کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپ کو ان 3 عبادتوں سے باہر نہیں پایا، جب بھی دیکھا آپ کو ان 3 عبادتوں میں مشغول پایا۔ کسی نے آپ کو کہا کہ حضرت آپ آل رسول ہیں، لیکن آپ کا فضل، آپ کا علم تو مسلم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی تقویٰ بھی بہت ہے، لیکن آپ کے اوپر تھوڑا سا تکبر کا اثر نظر آ رہا ہے، تھوڑے سے متکبر لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے
کو اس ذات کبریا کے لیے، اس کی رضا کے لیے تکبر کو ترک کر دیا تو اس ذات کبریا کی کبریائی کی چادر، تکبر کی چادر نے آ کر مجھے اپنے اوپر اوڑھ لیا. اس نے کبریائی کی چادر نے ڈھانپ لیا ہے. اب دنیا کو وہ تکبر لگتا ہے، لیکن یہ رب ذوالجلال کی کبریائی کی چادر کا اثر ہے. آپ کا روب اور دبدبہ یہ تھا. یہ خلیفہ منصور آپ کے زمانے کا خلیفہ تھا. اس نے پیغام بھیجا. ایک دن پریشان بیٹھے وزیر نے پوچھا بادشاہ سلام کیا مسئلہ ہے، پریشان ہے؟ کہا کہ میں پریشان ہوں. میں نے حضرت علی کی کتنی اولاد تھی، میں نے سب کو ٹھکانے لگا دیا، لیکن جو اولاد کا سردار ہے اس کو تو چھوڑ رکھا ہے. کہا وہ کون؟ کہا وہ حضرت امام جعفر صادق، ان کو ختم کر دیا. کہا وہ تو گوشہ نشین ہے، وہ کسی کے نہ لینے میں نہ دینے میں، کسی معاملے میں نہیں. پھر انہوں نے کہا میرے سامنے زبان درازی کرتا ہے، جاؤ اور اس کو میرا پیغام دو. جب بھی ان کو حاضر کرو میرے دربار. جلاد کو بلایا کہ جیسے ہی امام صاحب آئے اور میرا حکم ہو گردن گرم کر دینا، سر گرم کر دینا، اور اگر بولوں نہیں تو اشارہ سمجھ لینا، سر پر ہاتھ رکھو سمجھ لینا کہ میں نے حکم دے دیا ہے، سر گرم کر دینا. جلاد چپ کر کھڑا ہو گیا. آپ جیسے ہی ابھی دربار کے قریب آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس خلیفہ منصور کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا دبدبہ طاری ہوا، ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر استقبال کے لیے دروازے تک پہنچا. یہ ہمارے شہنشاہ ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ان کا کردار ہے. جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ استقبال کرے گا. یہ روب اور یہ روب دبدبہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے میری مدد روب اور دبدبے سے فرمائی ہے کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہے تو اللہ اس پر میرا روب اور دبدبہ طاری کرے گا. حضور کی اولاد ہے، لہذا آپ کو بھی یہ فیض ملا حضور کا کہ دشمن بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے گھر کے قریب آتے تو اللہ اس بادشاہ اور خلیفہ وقت کے اوپر بھی روب اور دبدبہ طاری کرے گا. آپ کا بازو سر پکڑا اور کہا حضور اندر آئیے، حضور تشریف لائے، اور اپنے اس جہاں پر بیٹھتا تھا اس مقام پر امام صاحب بیٹھا ہے. عرض گزار ہونے لگا حضور میری خدمت کو حکم فرمائے. ارے بھائی تو قتل کرنے والے تھا، تو گردن اڑانے والے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ مزاح پریشان، جلاد پریشان. حضور میرے لیے کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ آئندہ مجھے دربار نہ بلانا، دربار بلانے کی ضرورت نہیں دینا مجھے. میری مرضی ہے، جب دل کرے گا تو میں خود ہی آ جاتا ہے، لیکن بلانا نہیں مجھے. معمولات کے سمجھ پڑتا ہے ظاہر ہے. اسے ہاتھ جو اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں. جیسے آپ روانہ ہوئے بادشاہ سلامت پر ایسی بے ہوشی طاری ہوئی. ایک روایت میں آیا کہ 3 نمازوں کے گزر جانے تک وہ بے ہوش ہو، اور بعض نے کہا 3 دن تک وہ بے ہوش ہو. ایسی اس کو ہیبت ہو گئی. یہ ہمارے اولیاء، یہ ہمارے صوفیاء، یہ ہمارے سالار سلسلہ نقشبند، یہ ان کے فیض و برکات ہیں. آج بھی ہمارے مرشد حضور قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے پیشوا ہیں، شہنشاہ ہیں، اور روحانیت کے بادشاہ ہیں. ان کی بات میں نہیں کرتا، ان کے غلاموں کی بات کرتا. ہمارے علاقے میں کچے کے علاقے میں دریا کے قریب جھگڑا ہو گیا. وہ ہمارے شاگرد ان کے والد میں جھگڑا ہو گیا اس علاقے کے بڑے بڑے، اور ایسا جھگڑا ہوا. اب آپ کو پتہ ہے کچے کے علاقے کے بڑے وہ تو مارنے مرانے کے علاوہ جو
کوئی کام ہی نہیں کہ بندے پولیس ہو گئی ہر چیز اس کا بہرحال معاملہ بڑھ گیا. اب وہ گاؤں سے شفٹ ہو گئے شہر کی طرف. ان کی زمینوں پر قبضہ, ان کا اناج ہوا تھا اس کے اوپر قبضہ. ٹریکٹر ٹرالیاں بھر کر وہاں رکھے نہ چلتی, ٹریکٹر ٹرالیاں بھر کر لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے اور گن اسلحے سمیت ان کی زمینوں پر بیٹھے. اب کیا ہوگا, دنیا پریشان ہو گیا. کوشش کی گئی صلح کی لیکن نہیں ہوئی. وڈیرا ماننے کو تیار نہیں, جس نے میری بے عزتی کی میں اپنی ذلت برداشت کر سکتا. حضور قبلہ عالم کا ایک خلیفہ اس علاقے کے قریب تھا, بالکل سیدھا سادہ, بالکل سیدھا سادہ. میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ان کو اس دوست ساتھ لے گئے. جب وہاں پہنچے انہوں نے بات کی کہ بھائی جو ان سے ہوا ہم آپ کے پاس ہم چل کر آئے ہیں لہذا ان کو معاف کر دو. اس نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی, اس نے کہا آپ آئے ہو میں نے ان کو معاف کر دیا. پریشان شاہی یہ پہلے تو مانتا نہیں تھا. باہر نکل کے اس نے پوچھا حضور کے خلیفہ سے آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے درود شریف پڑھ کر مرشد کا نام لے کر اس کے اوپر پھوٹ ماری. اللہ نے اس کا دل پھیر دیا. حضرت امام جعفر صادق ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دو کھجوروں کا درخت تھا, اس کے نیچے بیٹھے بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے. آپ نے دعا کی اور کہا کہ کھجوروں تمہیں تو اللہ نے رزق دینے کے لیے بنایا ہے, سوکھی ہوئی درختوں. اب درختوں سے بھی کوئی کلام کرتا ہے, درخت کسی کی بات سنتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث ہوں, میں ان کی اولاد ہوں, میں جادوگر نہیں ہوں. تمہارے بڑوں نے میرے دادا کو بھی جادوگر کہا تھا, کاہن کہا تھا, لیکن وہ جادوگر وہ بھی نہیں تھے. جس طرح وہ جادوگر نہیں تھے میں بھی جادوگر نہیں ہوں. جادو کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں فرمایا یہ میری دعا کی برکت ہے. ابھی اگر تیرے لیے دعا کروں نا, دعائیں بند کروں تو تیری شکل بدل جائے. ایسے مذاق کرتے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دعائیں بند کی اس کے لیے. وہ جو شخص تھا ممکن اس کی شکل چلتے جیسی تھی, وہ جو بازو تھے وہ چار تھا. اب میں خود تو میری بات پر حیران ہو گیا. وہ بھاگنے لگا. آپ نے اپنے ساتھی کو فرمایا جاؤ اس کا پیچھا کرو, یہ کہاں جا رہا ہے. جب اس کا پیچھا کیا تو وہ اپنے گھر پر گیا. جیسے ہی گھر پہنچا اپنے بہن بھائیوں والدین کے سامنے پوچھ ہلانے لگے. انہوں نے کتا سمجھ کر بھگا دیا. جیسے بھگا وہ دوبارہ دوڑ گیا. لیکن تجھ پر خوشی یہ ہے کہ چلو تمہیں پتہ تو چل گیا اسلام میں داخل ہو گیا. تو دوستان یہ مقام اور مرتبہ تھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. آپ کی کرامات بے شمار کرامات ہیں. ایک مرتبہ آپ ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ, جس طرح ہمارے قلبی ذکر ہے سلسلہ عادیت ہے, اور حضرت امام جعفر صادق ہمارے سلسلے نقش بندی کرنے کے داخل ذکر کریں. آپ ذکر کر رہے تھے کہ کوئی اور شخص بھی آ کر بیٹھ گیا آپ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو گیا, پتہ نہیں کون. آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے, یہ لباس پرانا ہو گیا, مجھے دوسرا لباس چاہیے. فوراً اللہ کی طرف سے غیب سے آپ کے لیے لباس نمودار ہو گیا. آپ نے وہ لباس پہنا. اس فقیر نے فقیر بڑے تیز ہوتے ہیں, شاطر ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں. اس نے کہا حضور آپ کو تو نیا لباس مل گیا ہے, آپ جب ذکر کر رہے تھے تو میں بھی تو آپ کے ساتھ سارا ذکر میں تو مجھے بھی تو عنایت فرمائیے. یہ اپنا لباس مجھے عطا فرمائیے, یہ پرانا ہے. اس کو
تو پتا تھا نا یہ تو تبرک ہے حضرت کا، جانتا تبرک تو نہیں کہہ سکتا، حضور یہ پرانا لباس مجھے دے دیجیے، آپ نے اپنا پرانا لباس اس کو عطا فرمایا۔ اس طرح فقیر ایک مرتبہ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جیسے پہنچا 2 دن گزرے، دوستوں سے پوچھا کہ حضرت کہ تبرکات یا کچھ ایسی چیز ہو، کبھی تبرکات فلاں شخص کے پاس ہے، مرضی ہم نہیں کہیں گے اس کو، اختلافات کے وقت آپ کہیں اگر کرا دی زیارت ہو جائے گی۔ میں پہلے قبلہ قدر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد قندھاری صاحب کی بازار پر حاضر مترز کے حضور میں جانتا نہیں ہوں اس شخص کو، آپ مہربانی فرمائیں اور اس کے دل میں محبت ڈالیں، میں اس کو کہوں تو یہ مجھے زیارت کروا دیں آپ کے لباس کی اور آپ کی اشیاء کی تبرکات کی۔ تو میں بھی وہی دعا کر کے بس ایسے بڑا ہو کے بھی نکل ہی رہا تھا، اس کو جا کر کہا عثمانی صاحب مجھے تبرکات کی زیارت کرنی ہے، سنا ہے آپ؟ اچھا آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس بازار مبارک سے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا، وہ تھوڑے سے دوسرے ٹائم کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا دوسرے سلسلے میں چلے گئے، کونے میں گٹھڑی بھائی گٹھڑی اٹھاؤ، گٹھڑی کھولی تو اس میں خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جوہر ہوا، شیشے میں بند نہیں ہے، کھولا خواجہ قندھاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جبہ مبارک، اور جیسے کھلا تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، میں نے کہا قبلہ قندھاری صاحب دور سے آپ کی محبت میں زیارت کے لیے آیا تھا، یہ زیارت تو ہو گئی لیکن بس یہ ایک لمحے کے لیے ہوئی ہے، بعد میں نہیں ہوگی، کون سا اس وقت مجھے مل جائے گا۔ ابھی یہ خیال کیا تھا کہ کرتا مبارک جبہ مبارک میں سے ایک حصہ نیچے زمین پر آ گیا، کوئی نہ کوئی ایسے لکھایا نہ کچھ کیا نہ کسی نے ایسی کینچی سے کہا، خود بخود نیچے آیا، میں نے فوراً اس کو اٹھایا، میں نے کہا حضور یہ میری، میں نے کہا ٹھیک ہے ان کے ہاں تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی، میں نے تو عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کاملین ہمارے مشائخ بڑے سخی ہوتے ہیں، جو چیز بندہ اخلاص کے ساتھ طلب کرتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلہ علیہ بہت بڑے پیشوا ہیں اور بہت بڑے بڑے کامل بھی ہیں، آپ اجتہاد کے مرتبے پر بھی فائز ہیں، آپ وقت کے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آپ کا وصال تقریباً 68 سال کی عمر میں ہوا، آپ کو جنت البقیع میں رکھا گیا۔ اس وقت آپ اپنے نانا جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب و جوار کے اندر مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات ہم سب گناہگاروں پر اور ہمارے سلسلہ عالیہ پر، ہمارے مشائخین پر جاری و ساری فرمائے، اور ہمارے مشائخین کے وسیلہ سے آپ کے فیوز و برکات ہمارے قلوب و اذہان تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ اور فقیر کا کہنا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی خاص مقرر نہیں ہونے، حضرت کی محبت ہے، حضرت نے یہاں آدمی کا شرف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے علم و عمل میں، عمر و صحت میں اور دینی امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی عرصہ پہلے جب حاضر ہوا تھا، 3-4 لوگ بیٹھے تھے، شروع کا زمانہ تھا، یہ مسجد شاید اس وقت اس حال میں بہت پرانی بات ہے، شروع میں مجھے بلایا گیا، الحمدللہ آج خوشی ہوتی ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو، اس مشن کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس بات کو قیامت تک تر و تازہ رکھے، اور قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے تو حضرت کے زیر سایہ، یہ ہمارے مرشد کے زیر سایہ اور وہ اپنے مرشد کے زیر سایہ، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پورا قافلہ سرکار دو جہاں کے زیر سایہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی غلامی میں جنت عطا فرمائے۔